کیتھرین نے نہ صرف اہم شخصیات کا ٹارگٹ کلنگ کروایا بلکہ اسرائیل کو اپنا مشن پورا کر کے ایران سے فرار ہو گئی۔ ان کے ساتھ نجی تعلقات استوار کیے، عارضی شادی یعنی متع کی صورت میں تعلقات قائم رکھنے کی پیشکش بھی کرتی رہی۔ ایران کے دل میں نقب لگانے والی یہ اسرائیلی خاتون 100 ایرانی ذمہ داران کو جال میں پھنسایا۔ کیتھرین کسی بھی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی۔ ایران میں تباہی بربادی پھیلانے کے حوالے سے ایک خاتون کا ذکر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ اس خاتون کا تعارف ہم آپ کو مختصر سا بتاتے چلتے ہیں۔ ایران کے دل میں نقب لگانے والی یہ اسرائیلی خاتون جاسوس کیتھرین پیریز شکدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 100 ایرانی ذمہ داران کو جال میں پھنسایا۔ کیتھرین پیریز شکدام ایک فرانسیسی دوشیزہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ اہل تشیعت اختیار کی۔ اس نے ایران انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہوئے۔ لیکن یہ سب محض ایک ڈرامہ تھا، ایک نقاب تھا۔ در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو ایرانی نظام کے اندر موجود ہر چیز کو کیتھرین کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کیتھرین کسی بھی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس نے سائنسدانوں سے ملاقاتیں کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھ کر حمایت کی، ان کے ساتھ نجی تعلقات استوار کیے، ابراہیم رئیسی سے ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں حساس علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ ایران کی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئی، ان سے قریبی تعلقات قائم کیے، ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی جیسی ایک بہن سمجھنے لگیں۔ پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معاملات اور روزمرہ کی معمول کی باتوں سمیت دیگر معاملات اس سے بے دھڑک شیئر کرنے لگیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کیتھرین نے انکشاف کیا کہ اس نے 100 ایرانی ذمہ داران کو اپنے جال میں پھنسایا۔ کیتھرین نے واضح کہا ہے کہ ایرانی مذہبی شخصیات جن کو اس نے ملاؤں کا نام دیا اور معلومات کا اہم ترین حصہ ان سے حاصل کیا، ان میں اکثریت ایران میں اہم حکومتی منصب پر فائز اعلیٰ عہدہ دار افسران تھے۔ کیتھرین کے مطابق اس نے مذہب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے خواہش ظاہر کی اور ایرانی حکومت میں شامل مذہبی شخصیات سے رابطوں کی راہ ہموار کی۔ وہ ان شخصیات کے ساتھ عارضی شادی یعنی متع کی صورت میں تعلقات قائم رکھنے کی پیشکش بھی کرتی رہی۔ ان پیشکش کا مقصد ان کا اعتماد حاصل کرنا، اور یہ شخصیات خلوت میں خود ہی کیتھرین کو مزید معلومات فراہم کر دیا کرتی تھی۔ کیتھرین نے نہ صرف اہم شخصیات کا ٹارگٹ کلنگ کروایا بلکہ اسرائیل کو اپنا مشن پورا کر کے ایران سے فرار ہو گئی۔ تاہم اعلانیہ طور پر وہ اپنے جاسوسی کردار سے مکر گئی اور اب مشرق وسطیٰ کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ کیتھرین کے اس پیٹرن کے پیچھے موساد کی تصویر چھپائے سے بھی نہیں چھپ سکتی۔ کیتھرین کا یہ کردار کسی بھی طرح سے ناقابل فراموش ہے اور ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیاں، دیگر اہم ادارے کیتھرین جیسی منافق اور دھوکہ بار خاتون کی گرفتاری اور اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور عنقریب اس تک پہنچ جانے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔
بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔